بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر صرف 33 بار یہ کلمات ضرور پڑھ لینا۔ صرف 5 منٹ کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ آج سوئی مغرب کا ٹائم ہو تو مغرب سے لے کر فجر کی آذان تک، یہ جو اس کے درمیان میں وقت ہے، دیکھیں پہلی رات جو ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف، اور جو شخص خاص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت پر جائے وہ بندہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، اس پر اللہ کا کرم برسے گا، اس کا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا، اس کا گھر رحمتوں سے بھر جائے گا، وہ بندہ ہر میدان میں کامیابی کو سمیٹ لے گا۔ دیکھیں ماہ رمضان یہ اسلامی سال کا وہ مقدس مہینہ ہے جو ہر سال مسلمانوں کے لیے روحانی پاکیزگی، عبادت و قربانی کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس مہینے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید، قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں آپ نے چاند رات جو پہلی رات ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برستی رہے، آپ کو روحانی پاکیزگی مل جائے، کیونکہ اس مہینے کا بنیادی مقصد ہی مسلمانوں کی روحانی پاکیزگی دینا ہے، اور یہ مہینہ انسان کو صبر و شکر اور اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے، اور اس میں روزے رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ سب سے بڑی عبادت والا مہینہ، جیسے روزے دار اس میں لوگ روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتاب علیکم الصیام، کہ یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس چاند رات میں آپ نے پہلی بات تو میں تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی یہ چاند رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ مہینہ خوشیوں سے بھر دے، ان کے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان کر دے، ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما دے، ہر ایک کے لیے تمام راہیں کھول دے، جس کی وہ آرزو، جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تو درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد ہے 10 بار، اول و آخر 10 مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ 70 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور سب آپ اس قدر زیادہ پڑھتے جائیں گے، 10 بار پڑھیں گے تو پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر فرمائے گا۔ اسی طرح اول و آخر یہ عمل کیونکہ باقی اعمال سے مختلف ہے، اس لیے آپ نے اس عمل میں اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان جو لفظ ہے اس کے اندر 5 حرف ہیں، ایک رام رے سے ہے، رے سے مراد رب کی رحمت، تو اس لیے میم ہے، اس کے بعد زوا ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد نون ہے، تو یہ 5 حرفوں پر جو مشتمل عمل ہے، اسی طرح اس کے اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ خاص عادات کے اعتبار سے عمل بنتا ہے، تو اس کے لیے جو خاص عادات والے اعمال ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اتنے مبارک اور اتنے پرتاثیر ہوتے ہیں کہ جو کوئی بندہ سال میں صرف اور صرف ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے، پورا سال اس کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے، انوار و تجلیات سے بھر جاتا ہے۔ دیکھیں روزہ دل کی نرمی پیدا کرتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب کوئی بندہ اس طرح عمل کا آغاز کرتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اب آپ نے جب درود پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اب یہ جو بسم اللہ ہے اس کو عام نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس کے حرفوں کی تعداد، رمضان کا جو لفظ ہے اس کے حرفوں کی تعداد 5 ہے، اس لیے وقتی طور پر جب آپ اس تعداد میں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سماچم بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہے۔
دیکھیں رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کا نزول بھی فرمایا۔ تو جس مہینے میں قرآن کا نزول ہو، جس میں شب قدر جیسی رات معسود ہو، اس مہینے کی برکتوں کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات افطاری دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملے گا، بغیر اس کے ثواب میں کمی آئے۔ اب میں نے عمل کی ابتدا آپ کو بتا دی کہ عمل کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ جب 5 مرتبہ یا آپ جس میں اللہ کے 3 نام موجود ہیں، اللہ، الرحمن و الرحیم، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنا کوئی خاص مقصد، خاص نیت کر لیں، ورنہ پورے سال کی خوشحالی کی نیت کر لیں۔ یا اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحالی عطا فرما۔ تو یہ نیت کر کے آگے عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے روحانی فائدے آپ کو بتا رہا ہوں۔ نفس کی اصلاح بھی ہوگی، برائیوں سے بچاؤ تمہارے لیے ممکن ہو جائے گا، محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جسم کی صفائی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کی بہتری بھی ہو جاتی ہے، بیماریوں سے بچاؤ بھی ہوتا ہے، خود پر قابو پانے کی عادت بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، ورنہ بہت سارے لوگ ان دنوں کو بہت ہی غفلت میں، سستی میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں اسی ترتیب پر عمل کر لیے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، رحمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اللہ کا کرم نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ یہ سارے نماز، یہ سارے کرم، یہ سارے فضل مجھے نصیب ہو جائیں، تو پھر اس کے پاس آج بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں، اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں، دیگر چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیں، اب آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ عظیم سورت کیا ہے؟ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنی توحید کا ذکر کیا۔ سب کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کریں۔ کیسے؟ دیکھیں ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، ہر رسول نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے رہے۔ اس لیے سب کوئی بندہ اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرے گا، اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ مین مقصد ہوتا ہے اپنے رب کو راضی کرنا، تو جب رب راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ کے ساتھ جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو شروع میں آپ کو بتایا تھا اس کو آپ نے الگ سے پڑھنا ہے، بسم اللہ کو، لیکن اب یہاں اس سورت کے ساتھ ساتھ آپ نے الگ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ سورت قرآن مجید کی نہایت ہی عظیم سورت ہے، اگرچہ الفاظ میں یہ مختصر ہے مگر اپنے معانی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن مجید کے برابر ہے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ اس کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو 3 بار اگر پڑھا جائے، نہ تو عام دنوں میں تو یوں ہوتا ہے کہ اس کو 1 قرآن کا ثواب، لیکن آج اس رات میں جو شخص اس کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ پورے 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ نے 3، 5، 7 بار نہیں پڑھنا، آگے بڑھتے ہیں کتنی بار؟ 33 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الاخلاص۔ تو پڑھنا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جب کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اپنے رب کے بارے میں بیان کریں، تمہارا رب کیسا ہے؟ وہ مٹی سے بنا ہے، سونے سے بنا ہے، کس طرح کا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کا نزول فرمایا، یعنی یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ سورت ہے۔ اس لیے ہم نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ جب اس کی تلاوت کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سم ہمارے اوپر برسنے لگ جائیں گی۔ اب دوستو آگے آپ نے سورہ مبارکہ کی جو تفصیل ہے اس کے ساتھ اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہیں۔ صرف یہ ایک سورت اس رات میں نہیں پڑھ کر آپ نے مکمل کرنا ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھیں، تراویح کے بعد پڑھیں،
جس وقت چاہے آپ اس کو پڑھیں۔ اس لیے دوستو کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے، شرک سے، کمزوری سے، پاک کردار سے، تو یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے ایسا کوئی ہے۔ جب یہ تعریف ہم رب کی کریں گے، رب ہمارا خوش ہو جائے گا، رب ہم سے راضی ہو جائے گا، رب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو پھر بندہ جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ اپنے بندے کو عطا کر دے گا۔ تو اس کے پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اس سورت کی تلاوت جو شخص کرتا ہے اس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے، وہم سے پاک ہو جاتا ہے، باطل عقیدوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس سورت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی بھی اس سورت سے محبت کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ان کی شکایت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے۔ حضور نے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس لیے میں اسے، میرے رب کی تعریف ہے، میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی عظمت کو میں بیان، اس سورت کے اندر میرے رب کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو دوستو اس لیے اس محبت کے ساتھ ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے ہی مقدر والے ہیں، بڑے ہی قسمت والے ہیں۔ اس لیے ان وقتوں کو، اس خاص گھڑیوں کو خدا را دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے لمحات ہیں، بعض ایسے دن بھی ہیں، بعض ایسی گھڑیاں بھی ہیں، بعض ایسی راتیں بھی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مانگی گئی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، اس لیے کہ باقی سال کی تمام راتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو فضیلت عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ شخص ہے جو اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا۔ آج خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ اب پورا سال جنت کو سنوارا جاتا ہے، لیکن سب یہ رات آتی ہے پھر جنت کے در و دیوار، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہاں سے پھر اللہ کی رحمت، انوار و تجلیات اور جنت کی خوشبوئیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کو صحابہ اکرام خود پڑھ کر دم کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے تو یہ صورتیں پڑھ کر حضور کو دم کیا جاتا تھا۔ حضور خود بھی پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پوری وجود پر پھیرتے تھے۔ اسی لیے یہ صورتیں قبر میں روشنی بنے گی، منکر نکیر کے سوالات میں بھی مدد دیں گی۔ یا زمین کے اوپر انسان ہو یا زمین کے نیچے چلا جائے، یہ صورت اس کی مدد کرتی رہے گی۔ اس لیے قیامت کے دن بھی اس صورت کے ذریعے اس کی خبارش ہوگی، شیطان سے حفاظت ہوگی، بری نظر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ جس گھر میں آج اس رات میں اس کو پڑھا جائے گا وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فکر و فاقے سے، تنگی سے، لڑائیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے، امید بھی اپنے رب سے رکھی جائے۔ تو یہ صورت انسان کے عقیدے کو درست کرتی ہے۔ بچوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے، بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ تعریف ہے۔ امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے امام اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں یہ صورت مبارکہ ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ اب اس صورت کے بعد جب دوسری صورت ہم اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں بغیر کسی وقفے کے، تو پھر دوستوں کی تاثیر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب دوستوں کی تاثیر کہتے ہیں، اس رات میں سب کوئی دو صورتیں اکٹھی ملا کر پڑھتا ہے، الحمدللہ، جو قرآن کریم کی روح ہے، جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے دراصل وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو شرک سے بچائے گی، جنت کے قریب لائے گی۔ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس صورت کی تلاوت کرتا جائے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو، دیکھیں کیونکہ بسم اللہ کے ساتھ اس کے بعد والی صورت میں بھی پڑھتا ہے، وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی سورۃ الکوثر۔ تو یہ صورت بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی۔ تو اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کو بھی آپ نے، علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر، اس عمل کے اندر جو اس رات میں پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔
جو شخص سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے پڑھنے کا جیسے ہی ہم معمول رکھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، سفر میں بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے جو مسافر ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، اس کو پڑھیں تاکہ ان کو بھی ہر میدان میں کامیابی ملے۔ کاروبار کرنے والے ہیں اس کو پڑھیں۔ صرف 33 بار یہ تعداد، اب یہ صورت آپ نے اس کے بعد پڑھی، اس کی تعداد صرف اور صرف 33 بار ہے۔ یہ عدد 33 کا اس رات کے لیے بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس رات کا جیسے رمضان کے اندر 5 حرف ہیں تو اس 5 کی نسبت سے 5 چیزوں پر مشتمل اس رات کا خاص عمل ہے۔ دیکھیے پھر اس کی ترتیب بڑی اہم ہے اور پیاری بنائی ہوئی ہے۔ میں تو خود اس عمل کا متلاشی تھا۔ بہت سارے لوگ ہر سال ان راتوں کا انتظار کرتے، تو میں بہت سارے دوستوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس عمل کو کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس رات میں اس عمل کو ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اور ہماری اس رات میں نہ خصوصی دعا ہوتی ہے، ہر سال لوگ اس میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ کرم فرماتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس رات کی دعا میں شامل ضرور ہونا ہے۔ تو 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ تعالی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ علماء کے مطابق جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، رزق میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، مصیبت و آزمائش میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کو بھی جو ہے ان چیزوں کو پڑھانا چاہیے، نہیں تو کم سے کم پاس بٹھائیں تاکہ ان کو بھی اس کی برکت ملے، ان کی قسمت اچھی ہو، ان کا مقدر سنورتا جائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات دولت سے مالا مال فرما دے۔ تو یہ عادت ان کے اعمال کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، ان کی زندگی میں برکت پیدا ہو جائے۔ جو شخص آج اس کو پڑھے گا، اس ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز یعنی رمضان المبارک کا آغاز کرے گا، الحمدللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کی برکتیں اس کو ہمیشہ کی طرح ملتی رہیں گی۔ اب اس نے آگے آیا ایک اسم مبارک جو اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک صفت ہے، جو وہ اس صفت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی چم رحمتیں اس کے اوپر برسنے لگ جائیں گی۔ اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہے، جو اس کو اسم اعظم کہے یا اس کا کوئی دوسرا نام رکھے اور کہتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ غیبی مدد کا عمل ہے، یعنی غیب کے ذریعے اس عمل سے مدد مل جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ غیب سے میری مدد ہو، غیب سے مجھے مدد ملتی ہے، میرا آگے آنے والا تمام سال خوشحالی میں گزرے، اس رمضان سے اگلے رمضان تک میرا مقدر سنورتا جائے، مجھے آگے ترقی ملتی رہے، عروج ملتا رہے، زوال سے میری جان چھوٹ جائے، میرا باطن روشن ہو جائے، میری زندگی روشن ہو جائے، تو اب وہ اس طرح اپنے رب کی بارگاہ سے مانگے، کیونکہ اس نے اب قرآن کریم کی ایک سورۃ مبارکہ کی آیت مبارکہ کے چھوٹے سے حصے کو پڑھنا ہے، جو تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، نہیں تو یاد تو اب جب پڑھو گے تو اس کو خود بخود یاد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی لطافت رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے، میں نے ایک مرتبہ پڑھ دیکھا ہے، ایک لڑکی تھی، اس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لڑکا کسی کام کا نہیں تھا، اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اپنا کاروبار نہیں تھا، اس وجہ سے اس کے گھر والے لڑکی کا رشتہ نہیں دے رہے تھے۔ جب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کے گھر والے بھی نرم ہو گئے، اس کو جاب بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں اس کو گھر بھی عطا کیا۔ تو جب انسان زندگی میں ایسی مشکلات میں گر جائے جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب وہ یوں پڑھے گا یا لطیف یا لطیف یا لطیف، تو دل کو امید و سکون و یقین عطا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، ایمان بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ظاہر ہوتی ہے تو نرمی، حکمت، باریک بینی، خفیہ مہربانی کو یہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں نظر نہ آنے والی تدبیریں اللہ کرتا ہے، خاموش مدد یعنی کہ نرمی کے ساتھ مسئلے کا حل ہو جانا، دکھ کے اندر اس نے رات رکھ دینی ہے۔ سب کوئی بندہ اس طرح اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ لطیف بالعباد،
اللہ اپنے بندوں پر مہربان اور باریک بین ہے۔ یہ آیت مقدسہ واضح کرتی ہے کہ اللہ بندے کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانیوں سے بھی واقف ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد کچھ بیان کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس بندے کو اس قدر عطا فرماتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہے، اس کے پڑھنے سے اس میں نرمی اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بند راستوں کا کھلنا، یعنی اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو، بے چینی، گھبراہٹ، خوف ختم ہو جائے گا تو دل بھی نرم ہوگا، غصہ کم ہو جائے گا، امید بڑھ جائے گی۔ اکثر اللہ کی مدد شور سے نہیں آتی بلکہ کسی اچانک رویہ بدل جانا، کوئی راستہ خود بخود بن جانا، کوئی فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہو رہا تھا وہ تمہارے حق میں ہو جانا، یہ سب اللہ کی لطیف تدبیریں ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے، یہ مہربانی اکثر ہمیں بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، وہ عطا ضرور کرتا ہے، وہ دکھ میں بھی حکمت رکھتا ہے، آزمائش کے اندر نعمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں نہ ہوں، نرمی پیدا ہو جائے گی، شوہر میں بیوی میں غصہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہر میدان میں کامیابی، پورے سال کے لیے گھر بھی مال اور دولت سے بھر جائے گا، اولاد کی ضد میں کمی آ جائے گی، گھر کے ماحول میں سکون پیدا ہو جائے گا، بند سودا چلنے لگے گا، بند کاروبار چلنے لگے گا، نقصان میں بھی حفاظت ہوگی، غلط فیصلوں سے بچاؤ ہوگا، دل کو ہمت ملے گی، بیماریوں پر صبر آئے گا، اللہ تعالیٰ شفا کے اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ دیکھیے اولیاء فرماتے ہیں جب معاملہ سمجھ سے باہر ہو جائے تو پھر بندہ بس اس ذکر کو پکڑ لے، یہ نام دعا میں شامل ہو تو دعا میں بھی عاجزی آتی ہے، زبان بھی نرم ہو جاتی ہے، دل ٹوٹ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے حسد، کینہ، بدگمانی، مایوسی یہ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج اس کے ذریعے ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ تیسری تسبیح میں نے آپ کو عرض کی ہے، آگے چوتھی تسبیح سنیں، اس کے بعد 5واں عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، جو چیز پہلے بتائی ہے، جس کی تعداد جو بتائی ہے اس کے مطابق پڑھتے جائیے گا۔ الحمدللہ دیکھیے ایمان کی مضبوطی یہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، جب عمل کریں تو یہی تصور کریں کہ بھائی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی تصور رکھیں کہ اللہ سن بھی رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ ہمارے حق میں بہترین کر رہا ہے، یہ تصور رکھیں، کیونکہ ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر تاریخ محرومی نہیں ہوتی، ہر خاموشی بے توجیہ نہیں ہوتی۔ اکثر یہ پڑھنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ خاموشی سے ہی بندے کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے الحمدللہ، پھر آپ ضرور رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس طرح کے اور اعمال ملیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ امید پیدا ہو، آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، ہمارے معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں، آگے دوست احباب کو بھی پہنچائیں تاکہ اور بھی بھائی بہنوں کا فائدہ ہو، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب آپ نے کیونکہ پڑھنا ہے، یا خبیر وہ ذات جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتی ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، نیت بھی، انجام بھی، دل کے خیالات تک، نیتوں کے راز تک، آنکھوں کی خیانت تک، چھپی ہوئی تکلیف تک۔ اللہ کریم خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تو نیتوں کی درستگی کے ساتھ پڑھے، انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ صرف عمل نہیں بلکہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے جب کسی پر ظلم ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، تو بس یہ پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا بھی صرف اس کو 33 بار ہے۔ اب ہم 33 سے باہر نہیں نکلے تو ترتیب اس میں اسماء مبارکہ، اسم اعظم قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ جو اس رات کی خاص ضروریات ہیں، وہ تمام اس عمل کے اندر موجود ہیں، جو انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، جو انسان کی دنیا کو سنوارتی ہیں، آخرت کو سنوارتی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ والوں نے اس عمل میں موجود رکھی ہیں۔ اس لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جواب ضرور عطا فرمائے گا، تمہارا رب سمجھتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اب آپ نے آگے اس کے بعد اپنے دل میں تصور رکھنا ہے کہ یہ اللہ زندگی میں جو خطائیں ہوئی ہیں وہ تم معاف فرما۔ اب آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 33 بار۔
اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہر دعا قبول ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔